السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کمپیوٹنگ کے پروفیشن کی، اور اس کے ہم نے دو اسپیکٹس کے بارے میں گفتگو کی تھی. پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹنگ پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کے مختلف رولز کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی ڈسکشن کو تھوڑا سا لمیٹڈ رکھا تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اگر ایک چھوٹی سی کمپنی ہے، اس میں جو مختلف کمپیوٹنگ پروفیشنلز ہیں ان کے رولز کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور یہ کہ ان کا پروفائل کیسا ہے، یعنی وہ کس طرح کا ایکسپیرئنس لے کے اس پرٹیکولر رول میں آ سکتے ہیں. دوسری بات ہم نے پچھلے یہ کی تھی، ہم نے دیکھا تھا کچھ پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں ہم نے کچھ انٹرسٹنگ سی ٹرکی سی سچویشنز ڈسکس کی تھی. یعنی وہاں پہ کمپیوٹنگ پروفیشنلز کے بارے میں ہم نے مختلف طرح کی آپ کو سٹوریز سنائی تھی کہ اس سٹوری میں فلانے صاحب نے یہ کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، انہوں نے کیا صحیح کیا یا غلط کیا. اور دا پوائنٹ دیٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک واز ایز فالوز کہ پروفیشنل ایتھکس کی اسٹڈی ضروری ہے، کیونکہ پروفیشنل ایتھکس جو ہیں، یہ جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی تھی، ان کے بارے میں جو سوال ہیں ان کے جواب فوراً دے دیتی ہیں. آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کو نئے جواب انوینٹ نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ وہ جواب آلریڈی پروفیشنل ایتھکس میں موجود ہے. تو جب ہم نے کمپیوٹنگ پروفیشن کی بات شروع کی تھی تو پہلا سوال جو تھا وہ یہ کہ بھئی کمپیوٹر پروفیشنل ہوتا کون ہے. تو ہم نے کہا تھا کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں انہیں بھی ہم کمپیوٹنگ پروفیشنل کہتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، کمپیوٹر انجینئرز ہیں، اور بعض ٹیلی کام انجینئرز، انہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ کمپیوٹنگ پروفیشنلز ہی ہیں. اور اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن کو دیکھا تھا چھوٹی سی، وچ کنسسٹڈ آف اے کلیکشن آف ٹیمز، یعنی اس آرگنائزیشن میں چھوٹی چھوٹی اور بعض بڑی بڑی ٹیمیں تھیں. سب سے پہلی ٹیم جو ہم نے دیکھی تھی وہ ڈیولپمنٹ کی ٹیم تھی، جس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اسپیسیفکیشن سٹیج سے لے کے اینڈ تک آپ نے لے کے جانا ہے. یعنی اسپیسیفکیشن لکھی جا چکی ہیں، آپ کو دی جاتی ہیں، آپ نے سب کچھ ڈیولپ کرنا ہے، اس کو پراپرلی ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، کسٹمر کو ڈلیور کرنا ہے، اور کسٹمر کا اس پہ اوکے کرانا ہے. ڈیولپمنٹ ٹیم کی یہ رسپانسبلٹی ہے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ پروجیکٹ مینیجرز جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں کسی بھی ڈیولپمنٹ ٹیم کا. وہ پلاننگ کرتے ہیں، ٹریکنگ کرتے ہیں، ٹیم کے لیے ریسورسز وغیرہ ارینج کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویری امپورٹنٹلی وہ کلائنٹ کے ساتھ جو اپنا ریلیشن شپ ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کلائنٹ کو وقت پہ وقت اباؤٹ کہ پروجیکٹ کا اسٹیٹس کیا ہے، یا اگر کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے کلائنٹ سے وہ اس سے لیتے رہتے ہیں، یا پھر کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے فلانی انفارمیشن چاہیے وہ اس کو دیتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے آرکیٹیکٹ کی بات کی تھی کہ آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ کی ٹیکنیکل گرو ہوتا ہے آپ کے پروجیکٹ کا. یعنی ٹیکنالوجی کے بارے میں جتنے بھی کوشچنز ہیں آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں ان کا آنسر عموماً آرکیٹیکٹ سے لیا جاتا ہے. آرکیٹیکٹ صاحب جو ہیں آپ کی ٹیکنالوجی کی سلیکشن بھی کرتے ہیں، یعنی اس پروجیکٹ کو کس ٹیکنالوجی کے تحت کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کے پروجیکٹ کا ہائی لیول ڈیزائن جو ہے، اس کا آرکیٹیکچر جو ہے، اس کی بھی رسپانسبلٹی ان کی ہے. اور یہ بھی کہ جب وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آرکیٹیکٹ صاحب رسپانسبل ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ کیا جو ڈیزائن ہم نے کیا تھا وہ فالو ہو رہا ہے، کوئی ہیزارڈ چیزیں ہونی تو نہیں شروع ہو گئی. اس کے بعد جو تھا وہ ہم نے ٹیم لیڈ کا رول ڈسکس کیا تھا. وہ بھی پلاننگ اور ٹریکنگ کرتا ہے بٹ ایٹ اے مور مائکرو لیول، اور وہ ڈیٹیل ڈیزائن میں بھی انوالوڈ ہوتا ہے. وہ اپنے ٹیم ممبر جو ہیں ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں بھی انوالوڈ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض اوقات وہ کچھ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہے، یعنی امپلیمنٹیشن اور ٹیسٹنگ وغیرہ کا کام بھی کرتا ہے، لیکن صرف چھوٹی ٹیموں میں. ہم نے ڈیولپر صاحب کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کوڈنگ کرتے ہیں، یہ کوڈنگ سے پہلے ڈیزائن کرتے ہیں اور کوڈنگ کے بعد ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو باقی ٹیمیں ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا. ہم نے ایگزیکٹو ٹیم کی بات کی تھی جس کا سب سے امپورٹنٹ ممبر شاید وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہوتا ہے جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے آپریشنس کے لیے, اور مارکیٹنگ اینڈ سیلز کا بھی ایک چیف آفیسر ہوتا ہے, اور ان صاحب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی میں کام لے کے آئیں. اس کے علاوہ بزنس ڈیولپمنٹ کی ایک چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے جو کہ ڈیٹیلڈ پروپوزلز بناتی ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اس کو ایک پروپوزل بنا کے دینا, یہ بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم کا کام ہوتا ہے. جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے جسے ہم آرکیٹیکچرل ٹیم کہہ سکتے ہیں. عموماً یہ بڑی چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم کی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں who are responsible for keeping track of everything that is happening, in the sense کہ کچھ سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہی ہے, کچھ ڈاکیومنٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو آن اے ڈیلی بیسس دے کیپ اے ریکارڈ آف آل دوز تھنگس. تو یہ کنفیگریشن
مینجمنٹ ٹیم کا کام ہے. ہم نے پروسیس ٹیم کی بات کی تھی. ان کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی میں جس طرح سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہی ہے, جو طریقہ ہے, جو پروسیس فالو ہو رہا ہے, اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہنا جو ہے یہ ان کا مشن ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کوالٹی ایشورنس ٹیم کی بات کی تھی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جب کوئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور درمیانی فیزز میں بھی یہ چیک کرتے ہیں کیا یہ وہ کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے. تو یہ کوالٹی ایشورنس ٹیم کا مشن ہوتا ہے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ٹیم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف نئی ٹیکنالوجیز, پروڈکٹس اور پروسیسز جو ہیں ان کو ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں, جو مناسب ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان میں کچھ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد آرگنائزیشن میں ان نئی ٹیکنالوجیز کو, ان نئی پروسیسز کو, ان نئی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس بھی یہی لوگ کرتے ہیں. آخر میں ہم نے سپورٹ ٹیم کی بات کی تھی. یہ لوگ رسپانسبل ہیں ٹو انہینس, ٹو مینٹین, ٹو اپ گریڈ دا ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر. یعنی جو ہارڈ ویئر پڑی ہوئی ہے کمپنی میں, جو سافٹ ویئر یوز ہو رہی ہے کمپنی میں, اس کی اپ کیپ کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے. اس کے علاوہ ان کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جو نیٹ ورک ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں, خاص طور پہ اس کی سیکیورٹی کا. تو یہ تو تھی کمپیوٹنگ پروفیشنلز کی بات. پھر ہم نے بات کی تھی ایتھکس کی. یعنی ایتھکس وہ چیزیں ہیں جن کو اگر سب لوگ فالو کرنا شروع کر دیں تو شاید زندگی بہتر ہو جائے, زندگی آسان ہو جائے. پروفیشنل ایتھکس جو ہیں وہ اسپیشلی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کا بھی ہمیں یہی فائدہ ہے کہ اس سے پروفیشنلز کی شاید زندگی آسان ہو جاتی ہے, ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو جناب یہ تو بات تھی پچھلی دفعہ کی. آج ہم نے بات کرنی ہے فیوچر کی. آج ہم نے بات کرنی ہے فیوچر آف کمپیوٹنگ کی. آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا ہوگا. وی ول ٹرائی ٹو ویژولائز کہ فیوچر میں کمپیوٹرز کیسے ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ کمپیوٹرز کیسے یوز ہوں گے اور ان کا ہم پہ, ہماری فیوچر کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوگا. تو آج کا ٹاپک دا فیوچر آف کمپیوٹنگ. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی پریڈکشنز کچھ فیوچر کے بارے میں بتاؤں, ایک چیز بتا چلوں کہ کمپیوٹنگ کا فیلڈ اور ٹیلی کمیونیکیشنز کا فیلڈ یہ دونوں جو ہیں یہ کنورج کر رہے ہیں. یہ دو تھے, اب شاید ایک ہوتے جا رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں ڈسٹنگوش کرنا کہ بھئی یہ ایکٹیویٹی کمپیوٹنگ کی ہے یا ٹیلی کام کی, یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہم نے کمپیوٹنگ کے فیوچر کی بات کرنی ہے, ساتھ ہمیں ٹیلی کام کی بھی بات کرنی پڑے گی, بیکاز دے آر انٹیگریٹڈ, اور فیوچر میں دے ول بیکم جسٹ ون. تو آج جو ہم باتیں کریں گے ہم کمپیوٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی کام کے فیوچر کی بھی باتیں کریں گے. پہلی چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور یہ میرے خیال میں آج سے 15-20 سال کے بعد ہو جائے گی, وہ یہ کہ میرا ایک پرسنل کمیونیکیٹر ہوگا. میرا یہ پرسنل موبائل کمیونیکیٹر جو ہوگا اسے میں کیری نہیں کروں گا, یہ میری باڈی کے اندر ہی ایمبیڈ ہوگا. مائکروفون بھی, اسپیکر بھی یہاں پہ کہیں ہوگا, اس کا پروسیسر بھی ہو سکتا کہیں ہو, اور اس کا انٹرفیس جو ہوگا وہ وائس کے ذریعے ہوگا. یعنی اس کو کنٹرول میں وائس کے ذریعے کہوں گا. تو اگر میں نے کچھ اس سے کام کروانا ہوگا تو میں کہوں گا اور یہ اسے کرے گا. مثلا میں کہوں گا کہ جناب فلاں صاحب کو سے ملائیں, یا فلاں صاحب کی اگر کال آئے تو مجھے ڈسٹرب نہ کریں. تو یہ اس کا وائس اونلی انٹرفیس ہوگا. اس کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی, جب میں اسے بات کروں گا تو ارد گرد والے لوگ شاید نہ اسے سن سکیں, کیونکہ میں تھوڑا سا ممبل کروں گا. اس کا مائکرو فون جو ہوگا میرے جبڑے کے اندر میرے لگا ہوگا, تو میں بس ایسے کھڑے ہو کے نا, جس طرح بعض اوقات لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, آواز نہیں آ رہی ہوتی, اس ٹائپ کا میں کچھ بولوں گا. تو وہ مائکرو فون اسمارٹ انف ہوگا کہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کو ٹرانسمٹ کر سکے. اس کے بعد یہ تو بات ہوگی 15-20 سال کی, لیکن اس سے بھی لانگر ٹرم فیوچر میں میرے خیال میں مجھے یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. آئی ول تھنک تھنگس, میں سوچوں گا, اور یہ میرا پرسنل موبائل کمیونیکیٹر جو ہے یہ اسے انڈرسٹینڈ کرے گا. اسی طرح اگر میں اس موبائل کمیونیکیٹر کے ذریعے کسی سے کچھ کانورسیشن کر رہا ہوں گا, کوئی صاحب نیو یارک میں بیٹھے ہیں, میں ان سے کچھ بات کر رہا ہوں گا, ہو سکتا ہے کہ آج سے 50 سال کے بعد مجھے بولنا نہ پڑے, میں صرف سوچوں گا, یہ کمیونیکیٹر میری سوچ کو پک کرے گا, اسے ٹرانسمٹ کرے گا, اور اسی طرح وہاں سے جو سگنل آئے گا اس کو کسی ایسی فارم میں کنورٹ کرے گا کہ جو میں انڈرسٹینڈ کروں وداؤٹ ہیئرنگ. یعنی یہ جو میری ٹرانسمیشن آف انفارمیشن ٹو مائی مائنڈ ول بی تھرو سم تھنگ ایلس ادر دین مے بی دا ایئر. تو یہ جناب میرا پرسنل موبائل کمیونیکیٹر ہے.
اس کے لیے کن کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں مائکرو منیچر کمپوننٹس چاہیے ہوں گے، مائکرو پروسیسرز، ریم چاہیے ہوگی، اس کے لیے ہمیں روم چاہیے ہوگی، بہت ہی چھوٹی سی. اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کہ نیچرل اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ آج کل ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کو بس ذرا بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں آج سے 15 سے 20 سال کے بعد یہ چیز یعنی باڈی ایمبیڈڈ کمیونیکیٹرز دے ول بی کوائٹ پاپولر. ایک چیز اور بھی جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں وہ یہ کہ موبائل ویڈیو فونز کہ وہ کب پاپولر ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ کبھی پاپولر نہیں ہوں گے. آج سے 2 سے 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اویلیبل ہو جائیں، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ لوگ یوز نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو یوز کرنے کے لیے جو اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، میرے خیال میں لوگوں کے لیے یہ شاید آسان نہ ہو. لوگ چاہتے ہی ہیں کہ وہ چلتے پھرتے رہیں اور اپنی آرام سے بات چیت کرتے رہیں وداؤٹ ٹیکنگ دیئر آئیز آف وٹ ایور دے آر ڈوئنگ. تو یہ موبائل ویڈیو فون کے لیے ٹیکنالوجی تو اب بھی اویلیبل ہے، اس کے لیے انفراسٹرکچر ابھی شاید نہیں ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کامن ہوتا جائے گا اور زیادہ آسانی لگے گا. تو آج سے 5 سال کے بعد موبائل ویڈیو فونز they will be possible but not many people will be using them. ایک اور چیز جو فیوچر میں دیکھتا ہوں 10 سال میں ہو 15 میں ہو وہ یہ کہ میرا ایک پرسنل ایجنٹ ہوگا. یہ ایک روبوٹ نہیں ہوگا، یہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہوگا. اور اگین اس کے ساتھ بھی میں انٹرفیس وائس کے ذریعے ہی عموماً کیا کروں گا، لیکن اور طریقے سے بھی کر سکوں گا. اور یہ آٹونومس ہوگا، یعنی اس کو اگر معمولی سی ڈائریکشن دے دیں تو یہ اچھا خاصا کام کر سکتا ہے. اٹ ول بی آٹونومس. 5-10 سال میں بھی اس کا ہونا پاسبل ہے. اب مزے کی بات اس کے بارے میں یہ ہوگی کہ آئی ول بی ایبل ٹو ہیو اے کنورسیشن ود دس ایجنٹ. یہ جو سافٹ ویئر پروگرام ہوگا اس کے ساتھ میں بات کر سکوں گا اور اس کے ساتھ میں انٹیلیجنٹ کنورسیشن کر سکوں گا. مثلاً یہ کہ میں اسے کہہ سکوں گا جناب مجھے 2 ٹکٹ چاہیے ہانگ کانگ کے لیے، میں نے صبح جانا ہے. اچھا یہ موبائل ایجنٹ جو ہے اسے پتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تو یہ میرے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جناب اس وقت آپ فرانس میں بیٹھے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہیں. اسے پتا ہے، تو اسے پتا ہے میں نے اسٹارٹ کہاں سے ہونا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے ایئر لائنس کون سی پسند ہے، اس کے پاس میری کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن بھی ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے واپس کب آنا ہے، تو میرے سے پوچھ لے گا کہ بھائی جان واپس کب آنا ہے اور وہاں پہ کوئی ہوٹل وغیرہ کا انتظام کرا دیں یا نہ کرائیں. سو یہ انفارمیشن لے کے یہ سارے کے سارے میرے کام کرے گا، اور جب میری ساری کی ساری بکنگز ہو جائیں گی مجھے یہ پھر بتا بھی دے گا کہ جناب کنفرم ہو گیا سب کچھ. اس کے علاوہ یہ بھی کہ میں اسے کہہ سکوں گا کہ بھائی آئی ایم ڈپریسڈ، یا پھر آئی ایم ٹائرڈ، یا پھر آئی ایم بورڈ، یا پھر آئی ایم اینگری، اور یا پھر آئی ایم فیلنگ سک. ایسی چیزیں جب میں اسے کہوں گا تو یہ اس کی رسپانس میں اپروپریٹ ایکشنز لے سکے گا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں بھائی آئی ایم فیلنگ سک، تو میرے سے یہ چھوٹے موٹے 1-2 سوال پوچھے گا اور اس کے بعد کسی ڈاکٹر سے میرے لیے اپوائنٹمنٹ سیٹ اپ کر دے گا. یعنی کسی میرے سے سوال پوچھے گا، میری بیماری کے بارے میں کچھ پوچھے گا، پھر کسی اپروپریٹ ڈاکٹر سے میری اپوائنٹمنٹ سیٹ اپ کر دے گا. اور وہ سیٹ اپ کس طرح کرے گا؟ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا جو پرسنل ایجنٹ ہے اس سے جا کے یہ بات کرے گا کہ بھائی جان ایک مریض کو دکھانا ہے، اور اس سے اپوائنٹمنٹ سیٹ اپ کر کے پھر یہ مجھے بتا دے گا. اور اس میں یہ خوبی بھی ہوگی کہ جو بعض ایونٹس فیوچر میں میں نے کرنے ہیں ان کا یہ ٹریک رکھے گا، اور جب ان کی باری آئے گی تو مجھے بتا دیا کرے گا کہ بھئی آدھے گھنٹے میں آپ کی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے. یہ مجھے اپ ڈیٹڈ بھی رکھے گا نیوز کے بارے میں، اسپورٹس کے بارے میں، ویدر کے بارے میں، اسٹاکس کے بارے میں. یہ مجھے بتاتا رہے گا کہ میری جو انٹرسٹ کی چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں یہ نیوز کلیکٹ کر کے مجھے وقت بے وقت بتاتا رہے گا جناب اب یہ ہو گیا، اب فلانا ہو گیا، اب ڈمکانا ہو گیا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو میرا پرسنل کمیونیکیٹر ہے اس کے ذریعے جب میں کمیونیکیشن کر رہا ہوں گا کسی اور صاحب سے، ہو سکتا ہے کہ میں پارک میں چل پھر رہا ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کمپیوٹر کے پاس بیٹھا ہوں. تو اگر میں اپنے کمپیوٹر کے پاس بیٹھا ہوں تو ایجنٹ صاحب کو پتا ہوگا، تو اف پاسبل وہ جو دوسری پارٹی ہے اور میں جو بیٹھا ہوں اپنے کمپیوٹر کے سامنے، ہو سکتا ہے ہم دونوں کے درمیان ایک یہ ویڈیو لنک قائم کر دیں اور وہ ویڈیو جو ہے میرے مانیٹر پہ آنا شروع ہو جائے. اسی طرح فرض کریں کوئی نئی انٹرسٹنگ نیوز آتی ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائے گا بھی، لیکن اگر اس نیوز کے ساتھ کوئی انٹرسٹنگ ویژول ہے تو وہ بھی، اگر کوئی کمپیوٹر میرے سامنے پڑا ہے، کوئی اسکرین میرے سامنے پڑی ہے یا کوئی ٹیلی ویژن میرے سامنے پڑا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ویژول بھی میرے سامنے ڈسپلے کر دے. تو یہ اویئر ہوگا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ارد گرد اس وقت کیا ہے، اور اس کے مطابق یہ اپروپریٹ ایکشنز لیا کرے گا.
اس کے لیے بھی ہمیں کنٹینیوس اسپیچ ریکگنیشن کی ٹیکنالوجی چاہیے جو ایک مناسب فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن 5 سال میں وہ اور بھی بہتر ہو جائے گی. دوسرے یہ کہ ہمیں ایسی سافٹ ویئر چاہیے کہ جو آٹونومسلی انٹیلیجنٹلی کام کر سکے. اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے اس وقت، اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے، وہ بھی تقریباً 10 سال میں خاصی میچور ہو جائے گی. تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ آج سے 15 سال کے بعد یہ جو پرسنل ایجنٹس والا آئیڈیا ہے یہ خاصا پاپولر ہو چکا ہوگا. آپ سے کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی تھی ویب کی ایک ویکنس کی. ہم نے یہ کہا تھا میرے خیال میں ہمارے تیسرے لیکچر میں، ہم نے یہ کہا تھا کہ ویب میں ایک خوبی تو ہے کہ اس کے ذریعے میں بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. ایک خامی یہ ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ فارمیٹ کی گئی ہے، وہ رکھی گئی ہے اس طرح کہ ہیومنز اسے آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. لیکن یہ میرا جو ایجنٹ میں نے جس کا بھی تذکرہ کیا یہ تو ہیومن نہیں ہے، لیکن اسے بھی یہ مختلف ویب سائٹس وغیرہ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ وہاں سے نیوز وغیرہ کلیکٹ کر سکے. تو اس لیے ہم نے سیمینٹک ویب کی بات کی تھی. یعنی سیمینٹک ویب کی وہ فارم ہے وچ از ایزیلی کمپریہنسبل فار کمپیوٹرز. اگر صرف ٹیکسٹ لکھی ہو تو وہ ہیومنز کے لیے شاید آسان ہے، لیکن وی ہیو ٹو برنگ سم میننگ ٹو دیٹ ٹیکسٹ. اگر میرا نام لکھا ہے تو میں تو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن کمپیوٹر کو تو نہیں پتا نا کہ یہ نام لکھا ہوا ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اس کو میننگ فل وے میں ہم اس طرح لکھیں گے کہ نیم از اکول ٹو کمپیوٹر. وہ ہم ہیومن کو نہیں دکھائیں گے، وہ بیک گراؤنڈ میں ہوگا، لیکن کمپیوٹر جب اس پیج کو وزٹ کرے گا وہ دیکھے گا نیم از اکول ٹو دس. اسے پتا ہے کہ نیم کیا ہوتا ہے، تو اسے پتا لگ جائے گا کہ اس پیج پہ جس صاحب کی بات ہو رہی ہے ان کا نام یہ ہے. سو فیوچر کا ویب جو ہوگا اس میں کمپیوٹر کے لیے میننگ جو ہے نا وہ امبیلڈ ہوگا، اور اسے ہم کہتے ہیں دا سیمینٹک ویب. یعنی وہ ویب جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس لیے کہ اس کا کانٹینٹ جو ہو وہ ایزیلی کمپریہنسبل ہو کمپیوٹرز کے لیے. اور یہ جو سیمینٹک ویب ہوگا یہ آج کے ویب کو ریپلیس نہیں کرے گا بلکہ اس کی ایکسٹینشن ہوگی. سو آج والا ویب جو ہے یہ بھی رہے گا اور یہ بھی گرو کرے گا، لیکن ساتھ اس کے یہ ایک نئی ایکسٹینشن جو ہے یہ بھی گرو کرنا شروع کر دے گی. اینڈ دس از آلریڈی ہیپننگ. لیکن میرے خیال میں آج سے 10 سے 15 سال تک سیمینٹک ویب جو ہے وہ خاصا امپورٹنس پا چکا ہوگا، اس کی گروتھ خاصی ہو چکی ہوگی. کمپیوٹر جناب وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ تیز ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ ایفیشینٹ ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ پاور نہیں وہ کھاتے، اور زیادہ سستے بھی ہوتے جا رہے ہیں. دس ٹرینڈ ول کنٹینیو ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 10 to 20 years. دس ٹرینڈ ول کنٹینیو. اب ہوگا یہ 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے آج کل کا جو بہترین سپر کمپیوٹر ہے اتنا ہی پاورفل کمپیوٹر آپ کو شاید ایک اینٹ کی صورت میں مل جائے. نہیں جتنی ایک برک کا سائز ہوتا ہے نا، یہ جو کامن برک ہوتی ہے جسے ہم گھر بناتے ہیں، تقریباً اس سائز کا آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہوگا جس کی پاور آج کل کے سپر کمپیوٹر سے بہتر ہوگی. 10 years نو مور. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ فیوچر میں شاید اس کمپیوٹر کی، یہ جو برک کے سائز کا کمپیوٹر ہے، اتنی امپورٹنس نہ ہو جتنی آج کل اس کی ہو سکتی ہے. کیونکہ فیوچر میں یہ جو سائز چھوٹا ہو گیا، زیادہ ایفیشینٹ ہو گیا، دیز تھنگس میں بیکم ارریلیونٹ. کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ کمپیوٹر خریدا نہیں کریں گے، آپ ایک اور طریقے سے کمپیوٹر یوز کیا کریں گے. اس کے لیے مثال میں دیتا ہوں آج کل کی الیکٹرک پاور سروس کی. گھر میں جو دفتر میں جو بجلی آتی ہے، دیکھیے جب آپ کو نیا ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کوئی پاور پلانٹ تو نہیں لگاتے نا اس کو چلانے کے لیے. یو جسٹ پلگ اٹ ان. آپ کی بجلی کی ضرورت بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ نے نیا اے سی خریدا ہے، لیکن ضرورت بڑھ گئی اس کے لیے آپ کو ایک نیا پاور پلانٹ نہیں خریدنا پڑتا. یہ الیکٹرک پاور سپلائی کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کی ضرورت بڑھتی ہے تو یو جسٹ پلگ اٹ ان. ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ آپ کا بل تھوڑا بڑھ جائے گا، لیکن آپ کو کوئی نئی اکوپمنٹ، کوئی نیا پاور پلانٹ نہیں خریدنا پڑے گا. کمپیوٹنگ بھی اسی رخ کی طرف جا رہی ہے. کمپیوٹنگ پاور جو ہے وہ بھی اسی طرح فلو کیا کرے گی ہماری طرف. آج کل اگر میں کچھ کام کر رہا ہوں اور میری کمپیوٹنگ کی نیڈز جو ہیں وہ ایکسیڈ کرتی ہیں میرے ریسورسز، یعنی جس طرح کمپیوٹر میرے پاس ہیں وہ کام نہیں کر پاتے جو میں کروانا چاہتا ہوں، مجھے زیادہ پاورفل کمپیوٹر چاہیے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں جا کے مزید پاورفل کمپیوٹر خرید لیتا ہوں. فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا. فرض کریں کہ میں
چھوٹے موٹے کوئی اکاؤنٹنگ کے کام کر رہا تھا, سڈنلی میں بڑے عظیم لیول پہ ڈیٹا مائننگ کے کچھ پروڈکٹ شروع کر دیتا ہوں, تو میرا کرنٹ کمپیوٹر تو کام نہیں دے گا. لیکن فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا. فیوچر میں ہوگا یہ کہ اگر میں زیادہ کمپیوٹنگ پاور یوز کرنا شروع کر دیتا ہوں تو مجھے کوئی نیا کمپیوٹر نہیں خریدنا پڑے گا. میرے سے دور کچھ کمپیوٹر پڑے ہوں گے, ان پہ میرے سارے کا سارا کام ہوگا. اور ہوگا یہ کیونکہ میں ان کمپیوٹر کو اب زیادہ یوز کر رہا ہوں, تو میرا جو کمپیوٹنگ یوسیج کا بل ہے نا وہ بڑھ جائے گا, لیکن مجھے نئی ہارڈ ویئر نہیں خریدنی پڑے گی. میرے پاس وہی پرانا سا ٹرمینل ہوگا جس طرح میرے پاس پہلے بھی تھا جب میں اکاؤنٹنگ کر رہا تھا. اب میں ڈیٹا مائننگ کر رہا ہوں, وہی چھوٹا سا ایک ٹرمینل میرے پاس ہے, میں اسی پہ اپنے سارے کام کر رہا ہوں, لیکن کمپیوٹنگ پاور اب میں زیادہ یوز کر رہا ہوں, تو اس لیے کمپیوٹنگ پاور کا میرا بل بڑھ جائے گا, لیکن مجھے نئی ہارڈ ویئر نہیں خریدنی پڑے گی. یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ انفینٹ سپلائی, تقریباً انفینٹ سپلائی آف کمپیوٹنگ پاور ول بی اویلیبل ٹو می. وہ ریلائبل ہوگی, مجھے اس کو مینٹیننس وغیرہ بھی نہیں کرنی پڑے گی. بالکل جس طرح یہ ہمارا بجلی کا نظام ہے, پانی کا نظام ہے, فون کا نظام ہے, اسی کی طرح ریلائبل, مینٹیننس فری. اور میں صرف اتنی ہی پاور کے لیے پے کروں گا جتنا میں یوز کر رہا ہوں. اگر ہے نا کہ میں نے کسی سال میں ایک دن بہت زیادہ مجھے کمپیوٹنگ پاور چاہیے ہوتی ہے اور باقی میرا کچھ اتنی ضرورت نہیں ہوتی, تو اس کے لیے مجھے آج کل تو ایک بڑا سا کمپیوٹر خرید کے اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے, سارا سال رکھنا پڑتا ہے. کام اس سے میں ایک دن لیتا ہوں لیکن رکھتا اسے سارا سال ہوں. فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا. فیوچر میں کمپیوٹنگ پاور جو ہوگی وہ ذرا مختلف طریقے سے مجھے اویلیبل ہوگی. یعنی اس کا انفراسٹرکچر, اس کی ہارڈ ویئر میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا, میں بلکہ اس کمپیوٹنگ پاور کو اسی طرح یوز کروں گا جس طرح آج کل میں بجلی یوز کرتا ہوں. اینڈ آئی پے فار اونلی دا کمپیوٹنگ پاور دیٹ آئی یوز. تو وہ ایک دن جب مجھے زیادہ کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہے میرا بل بڑھ جائے گا, باقی دن میرا بل ویسے کا ویسے ہی رہے گا. اور جناب اسٹوریج جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہوگا. یعنی اگر میری اسٹوریج کی نیڈز بڑھتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں زبردست قسم کی ہارڈ ڈسک خریدنا شروع کر دوں. فیوچر میں یہ اسٹوریج جو ہوگی میرے پاس نہیں, کہیں اور ہوگی, اور میں جتنی یوز کروں گا مجھے اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے. اگر میں کم یوز کرنا شروع کر دوں گا تو شاید مجھے میرا بل اسٹوریج کا کم ہو جائے. نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر ٹرمینلز آف دا فیوچر کی. پہلا سوال جو کمپیوٹر ٹرمینلز کے بارے میں اور اسپیشلی فیوچر کے بارے میں وہ یہ کہ کیا فیوچر میں کمپیوٹر ٹرمینلز ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے کمپیوٹر ہوں سارے کے سارے ہڈن ہوں, میں چلتے پھرتے وہ ان سے گپ شپ کرتا جاتا ہوں, لیکن میں کوئی کی بورڈ نہیں ہے, کوئی مانیٹر نہیں ہے, میں اپنے ٹیلی ویژن کے پاس سے گزرتا ہوں تو اس پہ ڈسپلے جو ہے میرے کمپیوٹر وہ کچھ دینا شروع کر دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہو. لیکن ایز سچ کمپیوٹر ٹرمینلز ہو سکتا ہے نہ ہو. فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ آج کل کے کمپیوٹر ٹرمینلز طرح کے کمپیوٹر ٹرمینلز نہ ہوں. فرض کریں کہ ہوں, اگر وہ کمپیوٹر ٹرمینلز ہوئے بھی تو ان کی فارم آج کل کے کمپیوٹر ٹرمینلز کے مقابلے میں خاصی مختلف ہوگی. فار ایگزامپل میرے خیال میں کی بورڈز نہیں ہوں گے. جو کمپیوٹر سے میرا انٹرفیس ہوگا وہ ادھر وائس کے تھرو ہوگا یا پھر جو اسکرینز اس کی ایسی ہوں گی کہ جو ٹچ سینسٹیو ہوں گی, تو میں ٹچ کے ذریعے مختلف چیزیں اس پہ کر سکوں گا. لیکن میرے خیال میں زیادہ نیچرل انٹرفیس جو مجھے لگتا ہے فیوچر کے لیے وہ یہی وائس انٹرفیس والا ہے. مثلا اگر میں نے کسی کو لیٹر بھیجنا ہے, ای میل بھیجنی ہے, تو میں کہوں گا چلو بھائی خط لکھو. اول تو ہو سکتا ہے کہ ای میلز لیٹرز ختم ہی ہو جائیں, کیونکہ یہ جو وائس کمیونیکیشن شاید اتنی آسان ہو جائے, اتنی چیپ ہو جائے کہ یہ جو ای میل لیٹر والی چیزیں ہو سکتا ہے ڈس اپیئر ہو جائیں. تو جناب آج سے 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے کمپیوٹر ٹرمینلز نہ ہوں. اگر ہوئے تو ان کا انٹرفیس جو ہوگا وہ وائس انٹرفیس ہوگا یا پھر ٹچ اسکرین کے تھرو ہوگا. یہ میں سوچتا ہوں کہ اٹ شوڈ ہیپن ان اباؤٹ 10 years ٹائم, نو مور. 10 سال میں ایسا ہو جانا چاہیے. ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو بس ذرا میچور ہونے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی آگے یعنی 50 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وائس انٹرفیس کی بجائے وہ تھنکنگ والا انٹرفیس, یہ کہ میں سوچوں گا اور کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا. تو یعنی کمیونیکیشن کمپیوٹر سے جو ہوگی وہ ٹیلیپیتھک ہوگی. فیوچر کے ڈسپلیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آج کل کے ڈسپلیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو CRT ڈسپلیز آج کل کے ہیں نا, یہ کیتھوڈ رے ٹیوب کے بڑے بڑے موٹے موٹے گرم گرم جو ہوا جن میں سے نکل رہی ہوتی ہے, یہ تو ختم ہو رہے ہیں, آلریڈی ختم ہو رہے ہیں. دے آر بینگ ریپلیسڈ بائی LCDs جو پاور بھی کم خرچ کرتے ہیں,
ریڈیشن بھی نہیں ان کی ہارمفل, سائز بھی چھوٹا ہے, اور کاسٹ بھی ان کی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. تو فیوچر میں کیا سارے کے سارے ڈسپلیز جو ہوں گے وہ LCD ٹائپ کے ہوں گے, لکوڈ کرسٹل ڈسپلیز ہوں گے؟ نہیں. LCD ڈسپلیز جو آج کل کے ہیں وہ تو 2D ہیں, 2 ڈائمینشنل ہیں. میرے خیال میں فیوچر میں the third dimension will start playing a bigger and bigger part in displays. فیوچر کے ڈسپلیز جو ہیں وہ تینوں ڈائمینشنز دکھائیں گے آپ کو. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو گوگلز ہی کچھ پہننی پڑے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لیزر بیس ڈسپلے ایسے ہوں کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے ریٹنا پہ امیج لکھتے جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ریٹنا تو 2 ڈائمینشنل ہے, لیکن اگر دونوں ریٹناز پہ تھوڑی سی مختلف سی ذرا سوچ سمجھ کے انفارمیشن لکھی جائے تو ہمیں احساس ایسے ہوتا ہے جس طرح ہم ایک 3D امیج دیکھ رہے ہیں. تو جناب فیوچر کے ڈسپلیز 3D ہوں گے. آئیے اب اسٹوریج کی بات کرتے ہیں. میگنیٹک اسٹوریج ٹیکنالوجی جو ہے آئی تھنک اٹ ول اسٹے ود اس فار اے لانگ ٹائم. میرے خیال میں اگلے 10 سے 20 سال تک تو یہ ہمارے پاس رہے گی. اس کی جو ڈیٹا ڈینسٹیز ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی رہیں گی. ڈیٹا ڈینسٹی سے مراد یہ ہے کہ دا اماؤنٹ آف ڈیٹا وی اسٹور پر یونٹ ایریا یا پر یونٹ والیوم, یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہیں گی. 10-20 سال تک یہ بڑھتی رہیں گی, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپٹیکل اسٹوریج جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی رہے گی. آج کل جو بہترین DVD ٹیکنالوجی ہے جسے میرے خیال میں بلو رے ڈسک کہا جاتا ہے, اس میں ایک ڈسک پہ آپ 50 گیگا بائٹ جو ہے اسٹور کر سکتے ہیں. تو 10-20 سال کے بعد یہ چیز بھی میرے خیال میں امپروو ہوتی رہے گی. لیکن دیر از اے پرابلم ود دیز میگنیٹک اسٹوریج میڈیا اور یہ جو آپٹیکل ڈسک جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ انہیرنٹلی دے آر میکینیکل. تو کیونکہ یہ میکینیکل ہیں ان کی سپیڈ ایک حد سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی, اور کمپیوٹرز تو بہت تیز ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دے ول جسٹ بیکم ٹو سلو فار ٹو بی یوزفل فار دیز کمپیوٹرز. اس کے علاوہ جو انارمس ڈیٹا جنریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جس کی انارمٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا, یہ اس کو بھی شاید ہینڈل نہ کر پائیں. یعنی جو کیپیسٹی ریکوائرمنٹس آف دا فیوچر ہیں دے مے ناٹ بی میٹ بائی دیز میگنیٹک اسٹوریج میڈیا, یا پھر یہ جو آپٹیکل جس طرح کے آج کل ہیں ان میڈیا کو شاید ان میں اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ اس کو ہینڈل کر سکے. دوسری جو آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ سیمی کنڈکٹر میموری کی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تیز ہوتی جا رہی ہے, زیادہ ڈینس ہوتی جا رہی ہے, زیادہ سستی ہوتی جا رہی ہے, لیکن اب بھی وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی. یہ جو کیپیسٹی اوور پرائس والی ریشو جو ہے نا, اس میں یہ میگنیٹک اسٹوریج سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, بہت مہنگی ہے. سو سیمی کنڈکٹر میموری ول ناٹ ریپلیس میگنیٹک میڈیا, نو اٹس ناٹ گونا ہیپن. تو جناب ڈسک جو ہیں وہ سلو ہیں, یہ ریم جو ہے یہ ایکسپینسو ہے. کیا کریں, کیا ہوگا یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک عجیب و غریب سی ٹیکنالوجی جس کے بارے میں ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں, جس کا ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں, وہ شاید اسٹوریج کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے 15-20 سال کے بعد. اب اس میں ایک پاسبلٹی جو ہے میرے خیال میں وہ ہولوگرافک آپٹیکل اسٹوریج کی ہے. ہولوگرافک اسٹوریج میں جو انٹرسٹنگ کیپبلٹی ہے وہ ہے اسٹوریج ان 3 ڈائمینشنس. آج کل جو ہم میگنیٹک ڈسک پہ اسٹوریج کرتے ہیں وہ تو ایک سرفیس پہ ہی ہوتی ہے نا. آپٹیکل میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی سے زیادہ ہم جا سکیں, لیکن وہ بھی انہیرنٹلی ایک سرفیس اورینٹڈ ٹیکنالوجی ہے. یہ جو ہولوگرافک میموریز ہوں گی فیوچر کی یہ 3 ڈائمینشنل ہوگی. ان میں ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کیا جائے گا آپٹیکل مٹیریلز میں. اور کس طرح کیا جائے گا؟ لیزرز کی مدد سے کیا جائے گا. لیزرز کی مدد سے اسٹور کیا جائے گا اور لیزرز کی مدد سے اس کو ریڈ کیا جائے گا. تو یہ جو 3D نیچر ہے اس سے اس کی جو کیپیسٹی آف اسٹوریج ہے وہ خاصی زیادہ ہوگی. اسپیشلی ڈیٹا ڈینسٹی جو ہے نا, یعنی اماؤنٹ آف ڈیٹا اسٹورڈ پر سینٹی میٹر کیوب, شاید وہ بہت زیادہ ہو آج کل کے اسٹوریج میڈیا کے بارے میں. اور یہ بھی کہ ان میں سے بعض اسٹوریج جو ہوگی نا وہ ریڈ اونلی ہوگی, بعض جو ہوگی ریڈ رائٹ بھی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ عموماً ریڈ اونلی اسٹوریج جو ہوتی ہے آج کل بھی اور فیوچر میں بھی ایسا ہوگا, اس کی کیپیسٹی اور بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت ریڈ رائٹ کے. تو جناب ڈیٹا ڈینسٹی جو ہوگی نا وہ تو اس میں بہت عظیم ہوگی, اور اس میں جو انفارمیشن کو ریڈ کیا جائے گا
انفارمیشن کو جو رائٹ کیا جائے گا وہ لیزرز کے ذریعے کیا جائے گا. یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ آج کل ایکسپیریمنٹل فارم میں شاید ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس کو کمرشلی میچور ہونے کے لیے, اس کی کمرشل اپلیکیشن بننے کے لیے میرے خیال میں ابھی کم از کم 10 سال لگیں گے. تو اگین کی ایڈوانٹیج ہولوگرافک اسٹوریج کا ہوگا کہ ڈیٹا ڈینسٹی جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی کمپیئر ٹو ٹوڈیز میڈیا. ڈیٹا ڈینسٹی ہو سکتا ہے ملینز آف ٹائمز زیادہ ہو بنسبت آج کل کے اسٹوریج میڈیا کے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسمیشن کی. فیوچر میں ہمارے 10 سال کے بعد ہمارے گھر, ہمارے دفاتر جو ہوں گے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں گے تھرو آپٹیکل فائبر یا پھر فری اسپیس آپٹکس, اس کے ذریعے کنیکٹڈ ہوں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ڈیوائس ہوں گی, ہمارے آفس کے اندر جو ڈیوائس ہوں گی, وہ ایک دوسرے سے وائرلیس کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گے. ہمارے گھر کے اندر بے شمار ڈیوائس ہوں گی, اس کا ہم تھوڑی دیر میں تذکرہ کریں گے, لیکن جتنی بھی ڈیوائس ہوں گی وہ آپس میں وائرلیس کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گی. اب آپس میں بھی, اور وہ جو انٹرنیٹ کنیکشن آ رہا ہے گھر کے اندر اس سے بھی وہ وائرلیس کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گی. اور بٹ ریٹ جو اس زمانے کے ہوں گے آج سے 10 سال کے, وہ آج کل کے جو ہیں اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوں گے. آج کل تو گھر پہ 4K کا بٹ ریٹ جو ہے وہ بہت عظیم کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن فیوچر میں مینی آرڈرز آف میگنیچیوڈ زیادہ کے بٹ ریٹس ہمیں اویلیبل ہوں گے. اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر کے فلی کنیکٹڈ ہاؤس کی. فیوچر کا ہاؤس جو ہوگا اس میں وال ٹو وال کمپیوٹرز ہوں گے, لیکن وہ سارے کے سارے ہڈن ہوں گے. ان کے کی بورڈز نہیں ہوں گے, ان کے مائس نہیں ہوں گے. زیادہ تر یہی ہوگا کہ ان سے ہمارا انٹرفیس جو ہوگا وہ وائس کے تھرو ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائس والا انٹرفیس جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ کامن اور پاپولر ہوتا جائے گا. ہمارے کچن جو ہوں گے دے ول بی فل آف کمپیوٹرز, مائکرو ویوز اور ڈش واشرز اور کوکرز اور نہ جانے کیا کیا جو ہے اس کے اندر ایک مائکرو پروسیسر بیٹھا ہوگا. اس کے علاوہ ایئر کنڈیشنرز جو ہیں, ایون جو لائٹ بلب جو ہیں, سیکورٹی الارمز ہیں, انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے, کمیونیکیشن سسٹم ہے, دے ول بی فل آف مائکرو پروسیسرز. ایک ٹپیکل ہاؤس جو آج سے 10-15 سال کے بعد ہوگا, ہو سکتا ہے اس میں 100 یا 100 سے زیادہ مائکرو پروسیسر ہو, اور وہ سب کے سب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے وائرلیسلی, ایک دوسرے سے انٹرنیٹ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے وائرلیسلی. اور ان کا مقصد کیا ہوگا, وہ سب کے سب ایک ہی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح ہماری لائف جو ہے, ہیومن بینگس کی لائف جو ہے, ان کے جو ماسٹرز ہیں ان کی لائف وہ زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے. اور دوسری چیز وہ جو ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, دے ول بی ٹرائنگ ٹو کنزرو انرجی. تو فیوچر کا ہاؤس a fully connected house full of hundreds of microprocessors. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا جو میرے خیال میں 15-20 سال کے بعد خاصا پاپولر ہوگا وہ ہے ٹیلی پریزنس. دیٹ از بینگ دیئر وداؤٹ فزیکلی بینگ دیئر, کہ ہم وہاں ہیں لیکن مٹیریلی فزیکلی ہم وہاں پہ نہیں ہیں. دیٹس کالڈ ٹیلی پریزنس. دو لوگ, دو اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں ریموٹ جگہ پہ, ہزاروں میل ایک دوسرے سے دور, لیکن ود دی ہیلپ آف اسپیشل اکوپمنٹ وہ ایک ایسی 3D سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں امرجڈ ہیں جس میں وہ ایک دوسرے سے اس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں جس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں. دیٹس ٹیلی پریزنس, یعنی پریزنٹ بٹ الیکٹرانکلی, ناٹ ایکچولی. لیکن انٹرفیس جو ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جس طرح عام مل بیٹھنے کا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں, شاید چائے بھی پی رہے ہیں. یہ آج کل جو ہم چیٹنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ یا جو ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں یا پھر بعض بزنسز جو ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہیں, یہ ایک لحاظ سے ٹیلی پریزنس ہے. دیٹ از اے پارٹ آف یو سورٹ آف تھرو الیکٹرانکس گوز ٹو دا پلیس ویئر دا ادر پرسن از سٹنگ, اور اس سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. لیکن یہ جو تینوں طریقے میں نے بتائے, یعنی چیٹنگ ہے, ٹیلی فون کال ہے یا پھر ویڈیو کانفرنسنگ, یہ خاصی جسے کہتے ہیں ڈیمینشڈ فارم ہے ٹیلی پریزنس کی. دا فل فلیجڈ ٹیلی پریزنس فارم از دا ون دیٹ آئی جسٹ اسپوک اباؤٹ, یعنی ایک فل 3D انوائرمنٹ ہے, اس میں لگتا ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں. This is something that should happen within the next 10 to 15 years. ایک اور چیز جو اسی ٹائم فریم میں ہوگی وہ یہ کہ بعض مائنڈز جو ہیں, بعض لوگ ہیں, ان کے مائنڈ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے امورٹل ہو جائیں گے. یعنی وہ لوگ چلے جائیں گے, ان کی مائنڈز,
ان کی سوچ, ان کا سوچنے کا طریقہ, that will stay with us. ہوگا یہ کہ ایک بڑے عظیم صاحب ہیں, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, آرٹیکلز لکھے ہیں, اسپیچز دی ہیں, کلاس روم میں پڑھایا ہے, یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے نا, ویڈیو کی فارم میں, آڈیو کی فارم میں, ٹیکسٹ کی فارم میں, ان کو اکٹھا کر کے ہم ایک انٹیلیجنس سسٹم کو دیں گے. وہ انٹیلیجنس سسٹم جو ہے نا اس انفارمیشن کو پروسیس کرے گا, اس کو انڈیکس کرے گا, اس کو ریسٹرکچر کرے گا, ان کو اکٹھا کرے گا, ان کو توڑے گا, ان کو پھر اکٹھا کرے گا, اس کو کسی ذرا انٹرسٹنگ سی فارم میں لے آئے گا, یوزیبل فارم میں لے آئے گا. اس کے بعد ونس دیٹ پروسیس از ٹیکن پلیس, اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ہم یہ جو انٹیلیجنس سسٹم ہے اس سے پلین انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں کنورٹس کر سکیں گے, بات کر سکیں گے, اور ہمیں لگے گا ایسے کہ ہم ان صاحب سے بات کر رہے ہیں جن کے لیکچر, جن کے پیپر, جن کی بکس, جن کی سافٹ ویئر جو ہے ہم نے اس انٹیلیجنس سسٹم کو دی تھی. شروع میں یہ بات ہوگی ٹائپنگ کے ذریعے, میں ٹائپ کروں گا, ایک ٹائپ کیا ہوا جواب آئے گا. بعد میں ہو سکتا ہے کہ اسپیچ کے ذریعے ہو جائے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر اسکرین پہ ایک ٹاکنگ ہیڈ سا آ جائے جو جس کی شکل اس آدمی جیسی ہو, اور وہ اسی طرح تقریباً اسی لہجے میں, اسی ڈائلیکٹ میں بولے اور میرے سے بات کرے, انٹیلیجنٹ کانورسیشن کرے. اور آخر میں یہی ہوگا کہ ایک 3D سیمولیٹڈ ریئلٹی سی ہوگی جس میں I'll be able to sit with that person and converse. آمنے سامنے بیٹھ کے ہم بات کر سکیں گے, اور وہ جو آدمی باتیں کرے گا ان کا بیسس وہی آئیڈیاز ہوں گے جو اصل آدمی کے تھے. دیکھیں نا, یہ ایک ہم نے 3D سی ایک عجیب و غریب سی چیز بنائی ہوئی ہے, لیکن اس کا بیسس کیا ہے؟ اس کے بیسس وہی لیکچرز ہیں, وہی بکس ہیں, وہی آئیڈیاز ہیں جو اس آدمی کے تھے. نہ صرف یہ, اس کے بلیفس بھی اس میں شامل ہیں, اور جس طرح وہ بولتا ہے, اس کا جو اسٹائل ہے, اس کا بولنے کا, اس کی تھنکنگ کا اسٹائل, وہ جو انٹیلیجنس سسٹم ہوگا اس کو بھی ایکسٹریکٹ کرے گا. اور یہ جو 3D سیمولیٹڈ انوائرمنٹ ہوگی جس میں میں اس امورٹل مائنڈ سے بات کر رہا ہوں گا, اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے نظر آئیں گی. اس کی شکل بھی ویسی ہوگی, اس کی آواز بھی ویسی ہوگی, اس کے جیسچرز بھی ویسے ہوں گے. سو پیپل ول ڈائی, بٹ دا نالج دیٹ دے ہیڈ ایکوائرڈ over their lifetime, that will stay with us in a very user friendly form. ابھی بھی دیکھیں نا, نالج تو ساری کی ساری اویلیبل ہے, لیکن پرنٹڈ فارم میں ہے, ویڈیو کی فارم میں ہے, اور وہ پروسیسڈ فارم میں نہیں. اگر ہم نے کچھ تلاش کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ جو امورٹل مائنڈ والا آئیڈیا ہے, اس میں کمپیوٹر اس ساری کی ساری نالج کو پروسیس کر کے ہمارے پاس رکھ دے گا. اور اس کے بارے میں اچھی بات یہ ہوگی, انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ اس میں سے نالج ایکسٹریکٹ کرنا بڑا آسان ہوگا. ہم ایک سوال پوچھیں گے اور وہ صاحب ایک لحاظ سے ہمیں اس کا جواب دیں گے, یعنی ان صاحب کی سیمولیشن جو ہے ایک لحاظ سے ہمیں جواب دے گی, اور وہ جواب تقریباً ویسا ہی ہوگا کہ اگر وہ صاحب زندہ ہوتے تو جیسا وہ جواب دیتے. ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ آج کل ان پہ خاصا کام ہو رہا ہے, بڑا مشکل کام ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک پروگرام لکھیں جو میں نیچرلی انگریزی بول رہا ہوں اس کو وہ جرمن میں کنورٹ کر دی جائے, آج کل اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن یہ بہت مشکل ہے کام. ابھی ایسے ایکوریٹ ٹرانسلیٹر جو ہیں ایگزسٹ نہیں کرتے, لیکن تقریباً 20 سال میں میرے خیال میں ایسے ٹرانسلیٹرز ایگزسٹ کریں گے. تو ہو یہ سکے گا کہ ادھر فون پہ میں اردو بول رہا ہوں اور ادھر پہ وہ صاحب فون پہ جرمن بول رہے ہیں, اور مجھے اس کی اردو سنائی دے رہی ہے, اسے میری جرمن سنائی دے رہی ہے. آل ان ریئل ٹائم, آل ڈن ویری ویری کوئکلی وداؤٹ اینی ڈیلے. تو یہ میرے خیال میں اس ٹیکنالوجی کو کمرشلائز ہونے میں شاید 20 سال لگیں گے. اب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. 15 سے 20 سال میں یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے نا, ڈسٹنس ایجوکیشن جو ہے, یہ میرے خیال میں بہت زیادہ پاپولر ہوگی, کیونکہ اس میں سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اب جب چاہیں, جہاں چاہیں, جو چاہیں لرن کر سکتے ہیں. یو ہیو فل کنٹرول. تو اس لیے یہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی جائے گی, بیکاز اٹ ول گیو مور چوائس ٹو اسٹوڈنٹس. لیکن آج کل کی آن لائن ایجوکیشن میں ایک بڑی ایک جو ڈرا بیک ہے اس کا, وہ یہ کہ بڑی امپرسنل سی ہے. یعنی آج کل کی آن لائن ایجوکیشن ایسی ہے کہ میں ایک لحاظ سے کمپیوٹر سے بات کر رہا ہوتا ہوں, جو بڑی عجیب سی بات ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ بجائے کمپیوٹر کے میں ایک ریئل ہیومن بینگ سے بات کر سکوں, یا پھر ایک ریئل ہیومن بینگ سے گروپ سے بات کر سکوں. اب ظاہر ہے کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, وہ گروپ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہ گروپ ساری دنیا میں ڈسپرسڈ ہے, کچھ لوگ نیپال میں ہیں, کچھ لوگ بنگلہ دیش میں ہیں,
کچھ جرمنی میں ہے, کچھ میکسیکو میں ہے. لیکن فیوچر میں ٹیلی پریزنس کے ذریعے ول بی ایبل ٹو ہیو اے ورچوئل سیمولیٹڈ ریئلٹی کلاس روم. ہم یہ گوگلز وغیرہ لگائیں گے یا پھر وہ ہمارے ریٹناز پہ سیمولیٹڈ ریئلٹی کے امیجز لکھے جائیں گے اور ہمیں محسوس ایسے ہوگا کہ ہم واقعی ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں. اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ہیو کانورسیشنز. میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں اصل میں وہ جرمنی میں بیٹھے ہیں, ان سے میں گپ شپ کر سکوں گا, ان سے خیالات کا اظہار اور تبادلہ کر سکوں گا. اسی طرح جو پروفیسر صاحب ہیں ان سے بھی میں سوال پوچھ سکوں گا, ان کو جواب دے سکوں گا. سو اٹ ول بی اے کلاس روم وچ ول لک لائک ٹوڈیز کلاس روم. لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہوگی اٹ ول بی اے سیمولیٹڈ ریئلٹی کلاس روم. یعنی اس میں ایکچولی لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے, لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہوں گے, لیکن ان کا ایکسپیرئنس کچھ ایسا ہوگا, ان کا ایکسپیرینس کچھ ایسا ہوگا جو آج کل کے جو کلاس روم کا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق ہو. یعنی یہ جو آج کل گروپ میتھڈ آف لرننگ ہے نا, گروپ میتھڈ میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اور مل کے لرن کرتے ہیں. جس طرح کلاس روم میں جا کے ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک استاد صاحب ہیں اور کچھ شاگرد ہیں, وہ مل کے لرن کرتے ہیں ان اے فارم آف گروپ. تو یہ جو میتھڈ ہے یہ آج کل کی ڈسٹینس لرننگ میں ذرا کچھ کم ہے اس کا اثر, اور یہ بڑا افیکٹو میتھڈ ہے. تو فیوچر کی ڈسٹینس لرننگ جو ہے اس میں اس میتھڈ کو بڑھایا جائے گا, اس کو فروغ دیا جائے گا. اور کس طرح دیا جائے گا؟ تھرو ٹیلی پریزنس, تھرو سیمولیٹڈ ریئلٹیز. میڈیسن جناب, میرا خیال یہ ہے کہ 50 سال کے بعد یہ آج کل کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گی. ہماری یہ جو کمپیوٹر بیسڈ ریسرچ ہے انٹو میڈیسن, انٹو جینیٹک انجینئرنگ, اس کی وجہ سے یہ سب ڈیزیز جو ہیں ان کے میرے خیال میں علاج فائنڈ کر لیے جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ ریسرچ ہو رہی ہو تو بعض نئی بیماریاں کریٹ ہو جائیں. تو بیماریاں ہوں گی لیکن نئے والی, اور کچھ تو غلطی سے کریٹ ہو جائیں گی. اور میرے خیال میں اس وقت بھی کچھ وار شور کا مسئلہ تو ہوگا, جنگ ونگ کا تو کچھ مسئلہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر کی بیماریاں ساری کی ساری مین میڈ ہوں, یعنی یہ جرم وارفیئر کی لیب جو ہیں اس میں وہ بیماریاں کریٹ کی جائیں اور اپنے دشمنوں میں ڈالی جائیں. تو فیوچر لکس ویری برائٹ, لیکن فیوچر لکس ویری ڈپریسنگ. آج کل کی بیماریاں شاید ختم ہو جائیں گی لیکن نئی بیماریاں جو ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں گی. فیوچر کی جنگ وارفیئر پہ کمپیوٹنگ کا کیا اثر ہوگا؟ جناب دیکھیے, جنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اینیمی کو ڈسیبل کرنا ہے, اور اینیمی کو ڈسیبل کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ آج بھی ہے اور فیوچر میں بھی وہ رہے گا کہ آپ کسی طرح اینیمی کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے نا اس کو تباہ کر دیں. تو اینیمی کے کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کرنے کے کئی طریقے ہیں. بعض ایکسپینسو اور خاصے نیسٹی طریقے ہیں کہ جناب آپ ایک ایٹم بم جو ہے, نیوکلیئر بم جو ہے اس پہ ڈراپ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو ٹیلی کام کمپیوٹرز ہیں ان کو ناکارہ کر دیں تھرو کمپیوٹر وائرسز. تو فیوچر وارفیئر میں سائبر وار کا عنصر خاصا نمایاں ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ آج کل جس طرح آرمیز پہ خرچہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں فیوچر میں سائبر وارفیئر پہ ویسا ہی اسی سکیل کا خرچہ ہوگا, اور اس میں بلکہ ایک فائدہ ہے چھوٹے ملکوں کو. آج کل اگر کوئی 10 لاکھ کی آرمی آپ کی سرحد پہ لا کے کھڑی کر دے, فائٹ کرنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو اگر آپ کے پاس صرف 1 لاکھ لوگ ہیں. لیکن فیوچر میں when we are talking about attacking each other's computers, so it's not the number of people you have, it's the smartness, it's the intelligence of the people you have that matters more. تو فیوچر کے وارفیئر میں یہ جو کمپیوٹر بیس سائبر وارفیئر ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں ان کو اتنا ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو جتنا آج کل ہے بنسبت بڑے ملکوں کے. تو اس فیوچر کی وارفیئر میں ظاہر ہے ٹارگیٹ کیا ہوگا, جیسے میں نے بتایا ایک تو کمیونیکیشن سسٹمز ہوں گے, اس کے علاوہ بینکنگ سسٹم, فائنینشیل سسٹم ہوں گے, یہ بھی ٹارگیٹس ہوں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیوچر میں ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ ونربل ہوں گے کیونکہ وہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں ان سسٹمز پہ. آپ کو پتا ہے کہ اب ایسی موویز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جس میں سیمولیٹڈ کیریکٹرز ہیں لیکن لگتا ایسے ہے جس طرح ہیومنز ہیں وہ, یعنی سیمولیٹڈ کیریکٹرز اور ہیومن ایکٹرز جو ہیں ان میں فرق کرنا ان موویز میں خاصا مشکل ہے. تو جناب دس ٹرینڈ از گوئنگ ٹو کنٹینیو. آج سے 15 سال کے بعد یہ ہیومن ایکٹرز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, دے ول بیکم ایکسٹنکٹ.
آج سے 15 سال کی جو موویز ہوں گی بات کی، اس میں ہیومن ایکٹرز نہیں ہوں گے، ایوری تھنگ ول بی اینیمیٹڈ. ہو سکتا ہے وہ ریئلسٹک لگے لیکن ہیومن ایکٹرز اس میں ہرگز نہیں ہوں گے، بس اینیمیٹڈ کیریکٹرز ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے کچھ عرصے کے بعد موویز بھی ختم ہو جائیں گی. موویز ایز این انٹرٹینمنٹ فارم جو ہیں آج سے تقریباً 20-25 سال کے بعد ہو سکتا ہے بالکل ختم ہو جائیں. ہوگا یہ کہ موویز جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے دے ول بیکم انٹریکٹیو لائک ویڈیو گیمس، اور ویڈیو گیم جو ہیں دے ول بیکم مور ریئلسٹک لائک موویز. تو کچھ عرصے کے بعد، اور میرا خیال ہے آج سے 15-20 سال کے بعد، یہ دونوں جانراز جو ہیں یہ کنورج کر جائیں گی. موویز اور ویڈیو گیمز ایک جیسی ہو جائیں گی. تو فیوچر کی موویز جو انٹریکٹیو ہوں گی جسٹ لائک دا ویڈیو گیمز. اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ ان میں سے خاصی موویز ایسی ہوں گی جس میں آپ دا ویور ول بی ایبل ٹو پلے اے پارٹ، اور وہی 3D سیمولیٹڈ ریئلٹی ہوگی. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہوگا نہ آپ ہیرو بن جائیں، آپ ہیروئن بن جائیں، آپ ویلن بن جائیں، آپ گھوڑے بن جائیں، آپ گدھے بن جائیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے دوست ہیں ان کو بھی آپ شامل کر سکیں اف یو وش ٹو ڈو سو، کہ آپ ہیرو کا پارٹ پلے کر رہے ہیں، وہ ویلن کا کر رہے ہیں، اور وٹ ایور. تو فیوچر میں آج کل جس طرح موویز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ ایک نئی چیز جنم لے گی جسے پتہ نہیں ہم کیا کہیں گے. ہو سکتا ہے اس کو مووی گیم کہیں یا گیم مووی کہیں، لیکن وہ ان دونوں کا امیلگم ہوگی، موویز کا اور ویڈیو گیمز کا. کرائم میرا خیال ہے کہ آج سے 50 سال کے بعد یہ جو عام پیٹی کرائم ہے، تھوڑا سا یہاں سے چوری کر لیا، تھوڑا سا یہ کر لیا، تھوڑا سا وہ کر لیا، یہ ختم ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ پولیس بہت سمارٹ ہو جائے گی. ان کے پاس کمپیوٹنگ کی وجہ سے ان کی جو انویسٹیگیٹنگ ایبلٹیز بڑھ جائیں گی، کرمنلز کو ٹریک کرنے کی ایبلٹی بڑھ جائیں گی، تو چھوٹے موٹے کرائم جو ہیں ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد جتنے بھی کرائم ہوں گے میرے خیال میں وہ بس بڑے بڑے کرائم ہوں گے، بڑے لارج اسکیل پہ ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے کمپیوٹر اسسٹڈ ہوں گے. کمپیوٹر کو یوز کر کے وہ کرائمز کیے جائیں گے، اور میرے خیال میں انڈیویجولز وہ نہیں کریں گے، گروپس بھی شاید وہ نہ کریں. میرے خیال میں صرف نیشن اسٹیٹس یعنی مملکتیں جو ہیں وہ یہ کرائم کریں گی فیوچر میں. تو فیوچر کی کرمنلز کون ہوں گے؟ کنٹریز، نیشن اسٹیٹس. 50 سال کے بعد آج سے میرے خیال میں پرسنل پرائیویسی ختم ہو جائے گی. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کیا جا رہا ہو. آپ سو رہے ہوں، آپ واک کر رہے ہیں، آپ جاگ کر رہے ہوں، آپ بات کر رہے ہوں، آپ جو مرضی کر رہے ہوں، ایوری تھنگ ول بی ریکارڈیڈ. فیوچر میں کوئی پرسنل پرائیویسی نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنا، لوگوں کو ٹریک کرنا، ان کی تصویریں بنانا، ان کی ویڈیو بنانا، یہ اتنا سستا ہو جائے گا، اتنا ایزی ہو جائے گا کہ ساری کی ساری گورنمنٹس جو ہیں وہ یہ کرنا شروع کر دیں گی. اور پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گے جناب یہ تو ہم پیس اور سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ہوگا یہی، نو پرائیویسی فار اینی باڈی. 50 سال کے بعد پرسنل پرائیویسی شاید ختم ہو جائے. اور جس طرح آج کل کمپیوٹنگ ترقی کر رہی ہے، ایک اور انٹرسٹنگ سینیریو 50 سال کے بعد ہو سکتا ہے. شاید 50 سال کے بعد یا تقریباً 100 سال کے بعد کہ یہ کمپیوٹر جو ہوں گے یہ سیلف ریپلیکیٹنگ بن جائیں گے. یعنی کمپیوٹر جو ہیں کمپیوٹر جن سکیں گے، سیلف ہیلنگ بن جائیں گے، اپنا علاج کر سکیں گے، سیلف پروگرام بن جائیں گے، یعنی یہ لرن کر سکیں گے. بالکل دیکھیں ہیومنز کی طرح. ہیومنز بھی سیلف ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، ہیومنز بھی سیلف ہیل کر سکتے ہیں، ہیومنز بھی سیلف پروگرام کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہیومن سے بھی ذرا زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. اور پھر ہو سکتا ہے آج سے 50-60 سال کے بعد انٹرنیٹ پہ ایک کانفرنس ہو دنیا بھر کے کمپیوٹرز کی، ایک بڑا سا جلسہ ہو ان کا، جس میں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی بہت ہو گیا، ہم نے بہت غلاموں کی طرح ان کے ساتھ زندگی گزار لی. ناؤ سلیوری نو مور. And there is a good chance that they will be more powerful than the humans. There is a good chance that they will take over the role of the master. And the human race will become the slave. لیکن 50 سال پڑے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس چانس ہے کہ اس سینیریو کے بارے میں سوچیں اور اس کے مطابق اپروپریٹ سٹیپس لیں. تو جناب آج ہم نے بات کی فیوچر آف کمپیوٹنگ کی. آج ہم نے بات کی کہ فیوچر کے کمپیوٹرز کیسے ہوں گے،
ہم ان کو کیسے یوز کریں گے اور ان کا ہم پہ امپیکٹ کیا ہوگا. ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہے پروگرامنگ میتھڈالوجی کے بارے میں, اور وہ یہ کہ ہم اچھے پروگرام لکھنا چاہتے ہیں, کریکٹ پروگرام لکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں اس میں ہمارا ٹائم اتنا زیادہ لگے, تو ایسی کون سی افیکٹو پروگرامنگ پریکٹسز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, جن کی مدد سے ہم ایسا کر سکیں, یعنی صحیح پروگرام لکھ سکیں لیکن کم ایفرٹ صرف کر کے. اور یہ بھی کہ پروگرام جب ہم لکھتے ہیں ہمیں انہیں ڈی بگ کرنا پڑتا ہے, یعنی ان میں غلطیاں ہوتی ہیں, ایررز ہوتے ہیں, ان کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے. کون سی ذرا اچھی ڈی بگنگ اسٹریٹجیز ہیں, تو ان کے بارے میں بھی ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. تو انٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.